میں نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کرتا، میلے کچیلے کپڑے ہیں. میں نے سوچا کوئی ساحل ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ پیسے دے دوں. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیے کیا بات ہے. تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. بولا دت تیری کی، یہ کون ہے صبح صبح یار ملک الموت، صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے. بہت غصہ آیا. میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے. تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے. بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا. کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بتا رہے ہو کیوں بھائی کیا ہو گیا، فرعون نے تیرا کیا بگاڑا؟ نہیں بولے وہ تو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا. رب نمرود نے تیرا نہیں، وہ تو ظالم تھا، اللہ نے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اس کے سر میں مچھر گھس گیا اس کی ناک میں، اس کا بھیجا کھا گیا. وہ نمرود تو بڑا ظالم تھا. نہیں ویسا نہیں. اچھا ٹھیک ہے جاؤ اس کا نام ابو بکر رکھ دے. ہاں بولے یہ نام اچھا ہے، یہ اچھا نام ہے. اور بتاؤ نا. بولے جاؤ عمر رکھ دے. ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے. جاؤ عثمان رکھ دے. ہاں یہ بھی اچھا ہے. جا علی رکھ دے، یہ بھی اچھا ہے. اب خوشی جانے لگا. امام صاحب ادھر ابو بکر نے تجھے کیا دیا، عمر نے تجھے کیا دیا، عثمان نے تجھے کیا دیا، علی نے تجھے کیا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں. انہوں نے تو اپنی جان و مال قربان کر دیا دین اسلام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اس لیے مجھے یہ نام بہت پیارے ہیں. تو کہا کہ صحابہ کے ناموں سے بھی محبت. آج میرے دوستو صحابہ کی زندگی کے اندر دین تھا. دین انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی محنت کی تھی. اور کس کی صحبت میں کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کی تھی. صحابہ بنے. اللہ کے نبی کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اتباع کرو. ہم ان فلمی ستاروں کی اتباع کر رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان تھوڑی سی جوانی آتی اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سلمان خان سمجھتا ہے، باڈی بنا لیا. ارے میرے بھائی سب فانی ہے، سب مٹی میں مل جائے گا، سب قبر میں چلا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا. میری بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں، میری بات کان کھول کے سن لو کاٹیار والو. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے کر کے جائے گا. اللہ نے زندگی ایک موقع دیا ہے. میں یہاں نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور کل قیامت کے لیے حجت قائم ہو گئی. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. ورنہ اس دنیا سے نکلنا کوئی معمولی بات ہے. وہ ایسی چمک دھمک کی زندگی اور چمک دھمک کی دنیا، عزت دولت شہرت عورت، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، وہ چاروں چیزیں ہمارے قدموں میں تھی. اس کو چھوڑ کر آنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو اللہ نے نکالا. اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا. اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگایا اور لا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا. ہم تو مسجدوں میں جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے. اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بٹھایا.
یہ آج لوگ مسافے کر رہے ہیں، یہ محبتیں کر رہے ہیں، یہ سیلفی اور یہ تصویریں نکال رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ ارے کمال تو اللہ کے دین کا ہے، جس کو ہم نے گلے لگایا تو لوگوں نے ہمیں گلے لگایا۔ یہ مسافے ہمیں نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کو ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کے دین کو گلے لگائے گا اللہ اس کو گلے لگائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، ہمارے نبی کو بھول گئے، ہم آج دنیا میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔ ہاں، اس بت کو توڑنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤں، اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے اور میری بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک سونے کا بت رکھ دوں، سونے کا بت، مورتی سونے کی، اور میں پوچھوں بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ ارے بولو نا، کیا بولو گے؟ ہوتا ہے؟ بت سے کچھ ہوتا ہے؟ کیا بولو گے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارے میں بولوں گا بھائی سونے کا بت ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، بولے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب میں نے وہ سونے کا بت اٹھا کر کے رکھ دیا اور آپ کے سامنے ایک سونے کی اینٹ رکھ دی، سونے کی اینٹ رکھ دی، پھر میں نے پوچھا بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ بولو نا بھائی، کیا بولو گے آپ؟ آپ بولو گے ہوتا ہے، اس سے تو زمین آ جائے گی، گھر بن جائے گا، شادی بیاہ ہو جائے گی، گاڑی آ جائے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے اس سے تو میں کہوں گا ارے بھائی ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ابھی کہہ رہے ہو ہوتا ہے۔ ارے وہ تو سونے کا بت تھا نا، آپ کیا بولو گے؟ وہ تو سونے کا بت تھا، بت سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، یہ تو سونے کی اینٹ ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے۔ تو میں کہوں گا میں نے کیا کیا؟ میں نے سونے کے بت کو سونے کی اینٹ بنا دی، صرف شکل کو بدل دیا، بولتا ہوں شکل کو بدل دیا۔ سونے کا بت تھا، سونے کی اینٹ بنا دی، شکل کو بدل دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کے سامنے بت کا انکار کرنا، بت کی نفی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا، اپنی دکان کا انکار کرنا، اپنی کھیت کا انکار کرنا، اپنے باغ کا انکار کرنا، اپنی تمام چیزوں کا انکار کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے سامنے بت کا انکار کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا، اس سے بھی زیادہ مشکل، چیزوں سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا کہ بھائی میں کا بت اندر جو بیٹھا ہے، میں چلا جاؤں گا اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ کیا یہ تو بھائی ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی جو بدلی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بدلی ہے۔
جیسے میں نے بتایا کہ کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں. قبر کے اندر ہر کوئی جائے گا, بادشاہ بھی جائے گا, فقیر بھی جائے گا. ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں. جب ہم اس دنیا میں تھے, عزت, دولت, شہرت اور شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے, اس وقت میں